السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 11 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 11، مشق سکون، جزم اور ساکن۔ سکون یعنی جزم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیسن کے اندر میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گا سکون کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں نون کے اوپر یہ سکون ہے، اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے نون کے ساتھ ملایا اس سکون کی وجہ سے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، یہ بالکل میں نے سادہ پڑھ لیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے شأنن، ٹھیک ہے۔ اب شین کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ یہ الف کے اوپر جزم کی وجہ سے۔ الف کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلا والا حرف جو کیا ہے، اس سے پہلا والا حرف جو ہے وہ شین ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر کہیں پر بھی الف کے اوپر اگر جزم آ جائے، اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، شانن نہیں پڑھیں گے، جھٹکا دیں گے۔ جھٹکا کیوں دیں گے؟ کیونکہ الف کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس لیسن کے اندر میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں اور بتاؤں گا، جس سے آپ اس لیسن کو بہت ہی آسانی سے اور خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور قرآن مجید بھی آپ تجوید کے ساتھ خوبصورت انداز میں سیکھیں گے۔ اس کو ہم ایسے ہی شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایسے شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے سادہ پڑھنے سے ہم قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کہ کون سا حرف ہم نے کیسے پڑھنا ہے، پہلے ہم وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر ہم سبق شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیسن کے اندر دوسری چیز ہے غنہ۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے غنہ کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، غنہ جو ہے ناک میں آواز نکالنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیسے آواز نکالتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے۔ اخفا بھی ایک چیز ہے، غنہ بھی ایک چیز ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں غنہ کی، اس کے بعد پھر ہم اخفا کی بات کریں گے۔ اب میں نے حرف پڑھا ان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ان جو میں نے کیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ یہاں پر میں نے ایک الف کے برابر میں نے ان کو روک کے رکھا، ٹھیک ہے۔ میں نے ناک میں آواز نکالی اور زبان کو میں نے اوپر تالوں کی طرف لگایا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں غنہ۔ جب ہم زبان کو اوپر تالوں کی طرف لگائیں گے تو تب ہم کوئی بھی حرف پڑھیں گے تو وہ ہوگا غنہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا غنہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ہم دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے من بعدی، 2 ہونٹ آپس میں ملے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کہیں گے غنہ، ٹھیک ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کے اندر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ جب ہم زبان کو درمیان کے اندر رکھتے ہیں، نہ اوپر تالوں کی طرف لگائیں گے، نہ ہم ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ زبان کو ہم نے ہوا میں رکھنا ہے، درمیان کے اندر، کہیں پہ بھی ٹچ نہیں ہوگی زبان، ہوا میں رکھیں گے تو پھر اخفا ہوگا۔ جیسے ادھر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انتا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے انتا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے اخفا کہاں پہ کرنا ہے اور غنہ کہاں پہ کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے الف سے لے کر جو یا تک جو حروف ہیں، ان حروف کے اندر 15 حروف ایسے ہیں اگر کسی حرف کے آگے آ جاتے ہیں، جس طرح یہ ہم نے پڑھا، اس کے آگے یہ تا آ گیا، اسی طرح کے 15 حروف ہیں، اگر وہ آگے آ جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے۔ وہ کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، اگر یہ جس حرف کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آ جاتے ہیں یہ 15 حروف تو ان کے اوپر ہم اخفا کریں گے۔ اس کے علاوہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفا بھی کہتے ہیں۔ مثلا من شر نارا ذات ان تقولوا کلا جعلنا۔ یہ جو سارے میں نے حرف پڑھے ہیں قرآن مجید والے، اس کے اندر اخفا ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور کون سے حروف ہیں جن کے اوپر اخفا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ حروف میں آپ کو بتاتا ہوں۔
آپ کو پتہ ہوگا کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں حلق سے، ٹھیک ہے؟ ان 6 حروف کے اوپر غنہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اخفا بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی بالکل سمپل سادہ سے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اب حروف حلقی کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کے علاوہ لام اور میم پر بھی اخفا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور چیزیں اس لیسن کے اندر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے اخفا کو کیسے پڑھنا ہے اور غنہ کو کیسے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر وقف کرنا بھی سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، نون زبر، ان، تا زبر تا، انتا، اس کو ہم انتا نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے اب یہ آگے تا آ گیا ہے، نون کے آگے تا آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا اخفا، کیونکہ یہ 15 حروف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے اندر تا بھی شامل ہے، تو اس لیے یہ اخفا ہے، غنہ نہیں ہے۔ انتا، اب میں نے کیا کیا؟ انتا پڑھا، ان کو میں نے زبان کو ہوا میں رکھا، ٹھیک ہے؟ اوپر کی طرف نہیں لگایا۔ انتا، وقفاً، انت۔ حمزہ، ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، وقفاً، اہد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ با، عین زبر، با، دال پیش دو، بعد، وقفاً، بعد۔ اب دال جو ہے ہم نے ظاہر کر کے پڑھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے جس حرف کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اس کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ با، دال پیش دو، بعد۔ اب ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ دال ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد، وقفاً، بعد۔ با، طا زبر، بط، شین زبر شا، بط شا۔ طا کو بھی ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ سین، عین زبر، سع، یا زبر یا، سع یا، وقفاً، سعی۔ کاف، نون پیش کون، تا پیش تو، کنتو۔ یہاں پر بھی ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوگا کیونکہ تا جو ہے وہ اخفا میں سے ہے۔ کنتو، وقفاً، کنت۔ لام، سین زبر، لس، تا زبر تا، لس تا، وقفاً، لست۔ حمزہ، میم زبر، ام، را، دو زیر رن، امرن، وقفاً، امرو۔ با، را زبر، بر، دال الف دو زبر دن، بردن، وقفاً، بردا۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دال کے اوپر یہ 2 زبریں ہیں، یہ تنوین ہے، اس کے اندر ہم ایک زبر کو پڑھیں گے، ایک کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وقفاً، بردا۔ جیم، میم زبر، جم، عین الف 2 زبر عن، جمعن، وقفاً، جمعا۔ حا، با زبر، حب، لام 2 پیش لن، حبلن، وقفاً، حبل۔ خا، سین پیش خس، را 2 زیر رن، خسرن، وقفاً، خسرو۔ خا، لام زبر، خل، قاف الف 2 زبر قن، خلقن، وقفاً، خلقا۔ سین، با زبر، سب، حا الف 2 زبر حن، سبحن، وقفاً، سبحا۔ سین، با زبر، سب، قاف الف 2 زبر قن، سبقن، وقفاً، سبقا۔ شین، الف زبر، ش، نون 2 پیش نن،
شأن. اب یہاں پہ ہم نے شین کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے اس سکون کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وقفاً شأن. صاد با پیش. صبح حا الف دو زبر حن. صبحن. وقفاً صبحا. ضاد با زبر. ضب حا الف دو زبر حن. ضبحن. وقفاً ضبحا. عین با زبر عب. دال الف دو زبر دن. عب دن. وقفاً عب دا. عین دال زبر عد. نون دو زیر نن. عدن. وقفاً عدن. عین شین زبر عش. را دو زیر رن. عش رن. وقفاً عشر. عین صاد زبر عص. فا دو زیر فن. عصفن. وقفاً عصف. غین را زبر غر. قاف الف دو زبر قن. غرقن. وقفاً غرقا. غین لام پیش غل. با الف دو زبر بن. غلبن. وقفاً غلبا. فا صاد زبر فص. لام دو پیش لن. فصل. وقفاً فصل. قاف دال زبر قد. حا الف دو زبر حن. قدحن. وقفاً قدحا. قاف ضاد زبر قض. با الف دو زبر بن. قضبن. وقفاً قضبا. کاف الف زبر کا. سین الف دو زبر سن. کأسن. وقفاً کأسا. کاف دال زبر قد. آج کے لیسن کے اندر الف دو زبر حن. ہاں قدحن. ہاں وقفاً قدحا. آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کے لیسن کے اندر اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.